بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم ڈسکس کریں گے آئین کے آرٹیکل 160 کو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کل لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آرٹیکل 160 جو ہے یہ نیشنل فائنانس کمیشن NFC، آپ نے سنا ہوگا جن دنوں میں بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو NFC ایوارڈ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ NFC ایوارڈ آ گیا، NFC ایوارڈ آ گیا۔ آج ہم اس کو کریٹیکلی دیکھیں گے کہ NFC ایوارڈ کیسے ہوتا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ بنتا کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آرٹیکل کی طرف۔ جناب یہ جو ہے پہلی بات یہ کہ یہ پارٹ 6 شروع ہو گیا آئین کا، جس کا چیپٹر 1 ہے۔ پارٹ 6 میں فائنانس، پراپرٹی، کانٹریکٹس اینڈ سوٹس، یہ اس کے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں۔ اس میں سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ فائنانس کا ہے، اور آج ہم فائنانس کے پہلے آرٹیکل 160 پہ بحث کریں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ within 6 months of the commencing day and thereafter at interval not exceeding 5 years, the President shall constitute a National Finance Commission consisting of Minister of Finance of the Federal Government, the Ministers of the Finance of the Provincial Governments, and such other persons as may be appointed by the President after consultation with the governors of the provinces۔ اب جناب ایسا لگتا ہے اس آرٹیکل کو پڑھ کے کہ ہم کسی ایسے ملک کا آئین پڑھ رہے ہیں جہاں پر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا اس کا پریزیڈنٹ ہے، یعنی صدارتی نظام والا یہ لینگویج ہے۔ حالانکہ یہ فائنانس ایک بہت ٹچی میٹر ہوتا ہے، بہت ایکٹیو میٹر ہوتا ہے گورننس کا۔ اس کو پریزیڈنٹ سے منسلک کر دینا میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے، کہ ایسے تمام پاور جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا پیرا 2 کہتا ہے It shall be the duty of the National Finance Commission to make recommendation to the President again as to، آگے پھر ان کی ڈیوٹیز لکھی ہیں ABCD 4 ان کی ڈیوٹیز ہیں، یعنی پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئین بننے کے فوراً بعد اور وہ ایک کمیشن تشکیل دے دے گا جس میں فائنانس منسٹر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے صوبوں کے وزارت خزانہ ہوں گے، اور کوئی اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو صدر سمجھے گا کہ ان کو ضروری ہے، اور وہ کنسلٹ کرے گا کس کو؟ گورنروں سے، گورنرز آف دی پروونسز، 4 صوبوں کے گورنرز کو بلا کے یا ان سے فون پہ ڈسکس کر کے کنسلٹ کر کے بندے لگائے گا۔ تو کل اس کی 4 منسٹر ہو گئے، 4 پروونشل منسٹر، 5واں فیڈرل منسٹر 5، اور باقی بندے ان کی تعداد اس میں آئین میں نہیں دی ہوئی کہ وہ 3 لگائے گا، 4 لگائے گا، 5 لگائے گا، ٹیکنوکریٹس ہوں گے، کیا ہوں گے، جو بھی ہوں گے، بہرحال ان کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اتنا ذکر ہے کہ گورنر ہر صوبے کے، یعنی گورنرز آف دی پروونسز کا مطلب 4 صوبوں کے گورنروں سے کنسلٹ کر کے وہ اپنے اس میں اور ممبر لگائے گا، کوآپٹ کرے گا یا ان کو پرماننٹ لگائے گا۔ آگے انہوں نے کرنا کیا ہے جناب؟ آرٹیکل 2 ہے اٹ شیل بی دی ڈیوٹی، اس کا سب آرٹیکل A ہے دا ڈسٹریبیوشن بٹوین دی فیڈریشن، یعنی جو بھی ٹیکس کلیکشن ہوگی، جو بھی ریونیو کلیکٹ ہوگا، اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے فیڈریشن کے پاس اور صوبوں کے پاس۔ پہلی تو انہوں نے انہوں نے دینی ریکمنڈیشنز ہی ہیں، اور کس کو دینی ہے؟ صدر کو۔ وہ صدر کو ریکمنڈیشن دیں گے کہ جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اس میں سے فیڈریشن کے پاس کتنا جائے گا اور صوبوں کے پاس کتنا جائے گا۔ پہلی ریکمنڈیشن وہ یہ دیں گے۔ دوسرا ہے دا میکنگ آف گرانٹس ان اٹ، یعنی کسی بھی صوبے کو اگر کوئی گرانٹ کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں وہ ریکمنڈیشن دے دیں گے۔ مثال طور پہ کوئی سیلاب آ گیا، سندھ میں کوئی کلیمٹی آ گئی، اسی طرح پنجاب میں کوئی کلیمٹی آ گئی، کوئی ٹڈی دل آ گیا جس سے اس صوبے کو ریسورسز جنریٹ کرنے میں کوئی بہت بڑا فرق پڑ گیا، تو اس کو ایڈ، گرانٹس ان ایڈ، یعنی کسی صوبے کو کوئی ہنگامی امداد کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کمیشن جو ہے ریکمنڈیشن دے گا۔ تیسرا ہے جی the exercise by the federal government and the provincial government of the borrowing power، یعنی صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو
بوروئنگ کی بھی آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ قرض لے سکتے ہیں، انٹرنلی اسٹیٹ بینک سے بیرونی قرضے لے سکتے ہیں. ان قرضوں کو لینے کے بارے میں وہ پاورز کس طرح ایکسرسائز ہونی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کس طرح کرنی ہے ایکسرسائز، پروونشل گورنمنٹ نے کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے، نہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس بارے میں بھی وہ کمیشن جو ہے اپنی تجاویز پیش کرے گا. کس کو جی؟ صدر کو. اچھا، پھر آخر میں جی اینی میٹر ریلیٹنگ ٹو فائنانس ریفر ٹو دی کمیشن بائی دی، یعنی کوئی اور معاملہ جس میں پریزیڈنٹ خود کہے کہ بھئی اس پہ بھی مجھے ایڈوائز کرو تو وہ کمیشن اس کو ایڈوائز کرے گا. یہ جناب پہلی دو کلاز. تیسری کلاس میں وہ ٹیکسز لکھے گئے ہیں جن کے اوپر جو کلیکٹ ہونے ہیں، جن کو تقسیم ہونا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھی نہیں پتا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ صوبے ڈائریکٹ کلیکٹ کرتے ہیں، جیسے اسٹامپ ڈیوٹیز ہیں اور اس طرح کے سیل پرچیز آف پراپرٹی پہ جو ای اسٹام ہے، یہ سارے صوبے کماتے ہیں. لیکن کچھ فنڈز ہوتے ہیں جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو فیڈرل لیتا ہے، پھر اس میں سے حصہ ان کو دیتا ہے. اب ان کی تفصیل یہاں دی ہوئی ہے. دا ٹیکسز ریفرڈ ان پیراگراف اے آف کلاس 2، جیسے اوپر ہم کہہ چکے ہیں. اس میں کون سے ہیں جی؟ ٹیکسز آن انکم انکلوڈنگ کارپوریشن ٹیکسز بٹ ناٹ انکلوڈنگ ٹیکسز آن انکم کنسسٹنگ آف دی ریمنریشن پیڈ آؤٹ آف دی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، یعنی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو ریمنریشن پے ہوگی اس پہ جو ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے وہ ان کو چھوڑ کے باقی انکم ٹیکس جو ہے اور کارپوریشن ٹیکسز جو ہیں یہ نیشنل یہ تقسیم ہوں گے وفاق اور صوبوں میں. آگے ہے دا ٹیکسز آن دا سیل پرچیز آف گڈز امپورٹڈ ایکسپورٹڈ پروڈیوس مینوفیکچرڈ اور کنزیومڈ، یعنی سیل پرچیز گڈز کی جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی اس پہ جو بھی ٹیکس ہوں گے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی کلیکٹ ہوں گے، اس کے وہ بھی پانچوں میں یعنی وفاق اور صوبوں میں تقسیم ہوں گے. آگے دی ایکسپورٹ ڈیوٹیز آن کاٹن اینڈ سچ ادر، یعنی وہ جو ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہیں، یعنی آپ نے ایکسپورٹ کیا کچھ کاٹن کیا رائس کیا جو بھی کیا، اس میں جو ڈیوٹی لگے گی وہ بھی تقسیم ہوگی، قابل تقسیم ہوگی. اینڈ سچ ڈیوٹیز آف ایکسائز ایز میں بی اسپیسیفائڈ بائی دی پریزیڈنٹ، یا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ پریزیڈنٹ جس کو اسپیسیفائی کر دے کہ یہ بھی این ایف سی کے تحت تقسیم ہونا ہے، اس کی کلیکشن ہونی ہے اور این ایف سی کے تحت اس کی تقسیم. این ایف سی کا مطلب نیشنل فائنانس کمیشن، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. سچ ادر ٹیکسز ایز میں بی اسپیسیفائڈ بائی دی پریزیڈنٹ، یعنی ہر وہ ایکسائز ڈیوٹی یا وہ کوئی اور ٹیکس جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرے گا. اب اس کے بعد آتی ہے جناب ہماری 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم نے اس میں دو امینڈمنٹیں کی، 3A اور 3B، دو آرٹیکل ڈالے. 3A ڈال دیا دا شیئر آف دا پروونس ان ایچ اوارڈ آف نیشنل فائنانس کمیشن شیل ناٹ بی لیس دین دی شیئر گیون ٹو دا پروونس ان دا پریویس اوارڈ. اب یہ دیکھیں کتنی نامعقول اور کتنی عجیب سی یہ کلاس ڈال دی گئی. اگر کسی صوبے کو کسی وجہ سے شیئر جو ہے زیادہ مل گیا تو نیکسٹ ایئر اس کا شیئر اس سے زیادہ ہو جائے گا، اس سے کم نہیں ہوگا. یعنی جس طرح ہم تمام سرکاری ادارے کرتے ہیں کہ بھائی اگر جو بجٹ مل گیا ہے اس کو اگر آپ نے کنزیوم نہ کیا تو بھائی اگلے سال اتنا بجٹ نہیں ملے گا، لہذا اس کو 100% خرچ کر دو. اگر تم نے واپس دیا تو پھر آپ کو یہ ملے گا. تو یہاں یہ روک لگا دی گئی آئینی کہ کسی بھی صوبے کا اگر اس کو لیٹ سپوز 200 ارب ملا اور اس کا خرچ ہوا 180 ارب، تو جو 20 ارب اس کے بچ گئے یا 10 ارب بچ گئے، وہ اب اگلے سال یہ ازیوم نہیں کرنا کہ بھئی اس کی اس دفعہ بھی خرچے جو ہے نا وہ 180 190 ہوں گے، نہ جی نہ، 200 سے اوپر ہوں گے. اس کا شیئر پچھلے اوارڈ سے لیس نہیں کیا، چاہے ٹوٹل انکم کم ہو جائے. یعنی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کم بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 100% جتنا آپ نے اس سال کلیکٹ کیا اتنا ہی آپ اگلے سال کلیکٹ کریں. تو جب اگلے سال اگر آپ نے کم کلیکشن کی تو شیئر بھی کم ہونے چاہیے نا، لیکن نہیں، یہ نہیں، صوبوں کے شیئر کم نہیں ہو سکتے. یہ اس میں ڈال دیا گیا 18ویں ترمیم کے تحت. دوسرے 3B the federal finance minister and provincial finance minister shall monitor the implementation of the award biannually and delay their reports before both houses of the Majlis Shura and provincial assembly. یعنی اس میں تیسرا اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ
ڈال دی گئی تمام فیڈرل منسٹروں پہ اور اس پہ پروونشل منسٹروں پہ. صوبائی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ مل کے اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں گے, NFC کی امپلیمنٹیشن, اور اپنی رپورٹ جو ہیں وہ دونوں ہاؤسز یعنی پارلیمنٹ اور سینٹ کے پارلیمنٹ کے یعنی وفاقی جو پارلیمنٹ ہے جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی ہے اس کے سامنے بھی رکھیں گے, اور پروونشل اسمبلیز کے سامنے بھی وہ اپنی رپورٹ رکھ دیں گے. آگے جناب سب پیراگراف 4 ہے, ایز سون ایز مے بی آفٹر ریسیونگ دی ریکمنڈیشن آف دی نیشنل فائنانس کمیشن. اب جیسے کمیشن یعنی نیشنل NFC نے جب اپنی رپورٹ دے دی, ریکمنڈیشن دے دی, اب اوارڈ ہو جائے گا. صدر جو ہے وہ آرڈر کر دے گا, بائی آرڈر اسپیسیفائی in accordance with the recommendation of the Commission under paragraph 2A say the share of net proceeds of the taxes mentioned in clause. اب جب وہ ریکمنڈیشن فائنانس نیشنل فائنانس کمیشن NFC صدر کو دے گا تو صدر اپنا آرڈر جاری کرے گا جس کے تحت وہ جو ہے پروسیڈ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی صوبوں کے اور فیڈرل وفاقی حکومت اور صوبوں کے بیچ میں. یہ ہے جناب اس کا سب پیرا 4. سب پیرا 5 ہے, the recommendation of the national commission together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon shall be laid before the both houses and provincial assemblies. یعنی جو بھی ریکمنڈیشن ان کی ہوگی اور اس پہ جو اوارڈ بنے گا وہ اس کے ساتھ ایکسپلینیٹری میمورینڈم بھی لگے گا کہ اگر کوئی ایکسپلینیشن ضرورت ہے, اور وہ جو اوارڈ ہے نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ وہ رکھا جائے گا یعنی بجٹ منظور کرنے کے لیے وہ رکھا جائے گا دونوں ہاؤسز کے سامنے بھی, اپر ہاؤس لوور ہاؤس یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی کے سامنے. اچھا آگے پیرا 6 ہے, ایٹ اینی ٹائم بفور این آرڈر یعنی نیشنل NFC اوارڈ جاری کرنے سے پہلے صدر کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی لا اگر چینج کرنا چاہے یعنی اس جو مالیاتی اوارڈ ہے اس کی یا ریسورسز یعنی اثاثہ جات کی جو تقسیم ہے اس پہ اگر وہ کوئی نیا لا لانا چاہے, نیا قانون پاس کرنا چاہے تو اس کے پاس پاور ہے کہ وہ یہ لا بھی بنا سکتا ہے جس سے ڈسٹریبیوشن آف ریونیو افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کے پاس وہ لا ہے جیسا وہ مناسب سمجھے. اسی طرح یہ جو صوبائی گورنر ہیں ان کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کے آنے سے پہلے یا اس دوران ان کو, یہ تو ویسے نہیں لکھنا چاہیے یہ کلاس بھی, کیونکہ صدر اور گورنروں کے پاس جو آرڈیننس جاری کرنے کے اختیارات ہیں ان میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ تو جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت ہے کہ امیڈیٹلی اس لا کو جاری کیا جائے. آگے جناب the president may by order make grant and aid to the revenue of the provinces in need of assistance. یہ ہم آلریڈی اوپر بات کر چکے ہیں, unnecessary یہ پھر ایک سب پیرا 7 دے دیے گئے کہ وہ اس کو جو ہے نا جب اسسٹنس کی ضرورت ہو تو اس کو گرانٹ دے دی جائے, اور وہ جو گرانٹ دے دی جائے وہ گرانٹ تصور ہو نہ کہ وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے تصور ہو. اس کے ساتھ ہی میں آج آرٹیکل 160 کی ڈسکشن ہماری ختم ہو گئی. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ چیز غلط ہے کہ صوبوں کا حصہ پچھلے سال اگر جتنا بنا اگلے سال اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ڈپینڈنگ اپان دا ٹیکس کلیکشن, اگر تو ٹیکس کم کلیکٹ ہوا ہے بائی آل مین حصہ کم ہو جائے گا, اور اگر ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوا ہے تو obviously وہ زیادہ ہونا چاہیے. پھر بعض اوقات کسی صوبے کے پاس اخراجات کسی سال کم ہو سکتے ہیں کسی سال, اور پھر ہم ان حالات کو مد نظر رکھتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب تمہارا ایک حصہ بن گیا اب اس سے کم نہیں, اس سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہو سکتا. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق تمام قانون بننا چاہیے, ایسا کوئی قانون نہیں بننا چاہیے, اور خاص کر کے آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو کہ زمینی عقائد کے خلاف کی جا سکتی. اب یہ بالکل پاسبل ہے کہ کسی سال ٹیکس کلیکشن کم ہو, تمام صوبوں کے جو اوارڈ ہیں وہ کم ہونے چاہیے, اسی لیے اس کے اوپر یہ لگا دینا کہ کسی بھی صورت میں وہ کم نہیں ہوگا, یہ بات غلط ہے, یہ بالکل چیلنجیبل ہے.
اور انشاءاللہ اس کی امپرومنٹ ہم ہر لیول پہ ہر فورم پہ بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. اپنا اپنے دوستوں یاروں کا فیملیز کا ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.